ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ ہم آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کیسے کریں، اس کا استقبال کیسے کریں، اس کا ویلکم، اس کا خیر مقدم کیسے کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ معزز سامعین، ہم مسلمانوں کے لیے یہ ماہ مبارکہ ایک عظیم مہمان کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر شخص امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی نوعیت اور حیثیت کا انسان ہو، وہ آنے والے مہمان کے استقبال کا منتظر رہتا ہے، اور جس حیثیت کا مہمان ہوتا ہے، جس لیول کا مہمان ہوتا ہے، اس کی تیاری بھی اسی حساب سے اور اسی مناسبت سے ہوتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، اگر اپنا کوئی نیا داماد ہوتا ہے، نئے جوئی جو ہوتے ہیں، جب وہ آنے والے ہوتے ہیں تو پورے گھر میں خوشی کا کیا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا جو سما ہوتا ہے، جو منظر ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہوں گے۔ اور ان کے لیے جو تیاریاں گھر میں کی جاتی ہیں، بے انتہا ایک عجیب و غریب خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ مہمان جس نوعیت کا ہوتا ہے، جس لیول کا ہوتا ہے، جس حیثیت کا ہوتا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے اسی حساب سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ آنے والا ماہ مبارکہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم مہمان کی حیثیت رکھتا، اس سے بڑا مہمان، اس سے بڑا ماہ مبارکہ، اس سے زیادہ عظمتوں والا مہینہ، اس سے زیادہ برکتوں والا مہینہ، اس سے زیادہ رب العالمین کی کرم فرمائیوں والا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس عظیم مہمان کے استقبال کے لیے کمر کس لینا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، ہمہ وقت ہماتن آج ہی سے ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ آنے والا ماہ مبارکہ ہمیں گزارنا کیسا ہے، اس کی استقبال کیسے کرنی ہے، اس کا خیر مقدم کیسے کرنا ہے، اس کا ویلکم کیسے کرنا ہے، وہ آنے والے مہمان کی ضیافت کیسے کرنی ہے، ضیافت کس نوعیت کی ہوگی، ضیافت کس کوالٹی کی ہوگی، ضیافت جو ہم کریں گے وہ کس قسم کی ہوگی، آج ہی سے ہمیں اس کی پلان کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس صدا افسوس کہ ہمارے یہاں جو تیاریاں کی جاتی ہے، اس کے استقبال کے لیے جو پلانات کیے جاتے ہیں، جو شیڈول بنائے جاتے ہیں کھانوں کے، مشروبات کے، ماکولات کے، کہ آنے والے رمضان میں کتنے کوالٹیز کے کھانے ہمارے گھر میں ہونے چاہیے، شربتیں کیسی ہونی چاہیے، فروٹ کیسے ہونے چاہیے۔ گزشتہ سال تو ہم نے رمضان میں یہ کھانے تیار کروائے تھے،
ایسے ایسے مشروبات اور شربتیں بنوائے تھے، لیکن آنے والے رمضان میں اس سے ہٹ کر ہمارے کھانے ہوں گے، آنے والے رمضان میں ہمارے گھر میں اس سے ہٹ کر شربتیں ہوں گی، آنے والے رمضان میں اس سے ہٹ کر اس سے زیادہ جو بہتر کوالٹیز کے ہمارے گھر میں فروٹ ہوں گے۔ ہماری پلاننگ، ہماری تیاریاں یہ ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں آج ہی سے یہ پپڑ چپڑ کیا ہوتا ہے آپ زیادہ جانتے ہیں، جو گلیوں میں گھوم گھوم کر بیچتے ہیں، گھروں میں خرید کر کے رمضان کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، تیار کر لو، سب اکٹھا کر لو پورے مہینے کے لیے۔ ہماری تیاریاں، ہمارے استقبال جو ہوتے ہیں وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہوتے، سیرت صحابہ کے خلاف ہوتے، سلف صالحین کے اسوہ حسنہ کے خلاف ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے پلان یہ ہونی چاہیے، ہماری نیت، ہماری تیاری، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہماری فکر، ہمارے مشورے اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ پروردگارہ اگر یہ ماہ مبارکہ تو نے ہمیں عطا کیا تو انشاءاللہ العظیم گزشتہ سال جو ہم نے نوافل کا اہتمام کیا تھا اس سے زیادہ بہتر انداز میں نوافل پڑھیں گے۔ گزشتہ سال جو ہم نے فرائض میں کچھ سستیاں کی تھی، انشاءاللہ عظیم اس سال ہم فرائض میں کوئی کوتاہی اور سستی نہیں کریں گے۔ اے اللہ، گزشتہ سال جو ہم نے تلاوت کلام اللہ کیا تھا، انشاءاللہ العظیم اس آنے والے ماہ مبارکہ میں تلاوت کلام اللہ اس سے بہتر انداز میں کریں گے، بلکہ قرآن عظیم کی تلاوت جو ہے اس کے ترجمے کے ساتھ کریں گے، اس کے مفاہیم، اس کے تفاسیر کے ساتھ انشاءاللہ العظیم قرآن عظیم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن عظیم کو بہتر انداز میں اس کی تجاویز کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، اس کے جو نظم اور نسق ہیں، انشاءاللہ العظیم اس اعتبار سے قرآن عظیم کو ہم اس سال سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے پلان ہونے چاہیے انشاءاللہ العظیم۔ گزشتہ سال ہم نے سستیاں کی تھی صدقات و خیرات کے معاملے میں، اللہ تیرے راستے میں ہم نے جو ہے خرچ کرنے میں ڈھیر ساری سستیوں کا مظاہرہ کیا تھا، ڈھیر ساری غفلتوں کا ہم نے مظاہرہ کیا تھا، لیکن انشاءاللہ العظیم آنے والے رمضان میں جو ہے ہم سخاوت جو ہے دل کھول کر کے سخاوت کریں گے، انشاءاللہ العظیم جو ہے دل کھول کر کے جو سخاوت کا دریا بہائیں گے۔ یہ پلان یہ ہمارے شیڈول میں ہونا چاہیے، یہ ہماری تیاریوں میں ہونی چاہیے، ہمارے رمضان المبارک کا استقبال جو ہے اس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر فرد کو، امت محمد علیہ السلام کے ہر فرد کو یہ ایک پلان کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم آنے والا ماہ مبارکہ جو ہوگا ہمارے زندگی کا ایک تاریخی مبارک مہینہ ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم تمام کے تمام جو ہے مصلیان سے، تمام کے تمام روزے داروں سے ہم نیکیوں میں آگے رہیں گے انشاءاللہ العظیم۔ یہ ہم میں سے ہر امت محمد کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہر فرد کو یہ سوچ بنانا چاہیے، یہ فکر لے کر کے آنے والے ماہ مبارکہ کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کے استقبال کے لیے منتظر رہنا چاہیے، اسی پاکیزہ اور مقدس سوچ کے ساتھ، اسی پاکیزہ نظریے کے ساتھ۔ اور قرآن عظیم جو ہے، شریعت مطہرہ جو ہے، ہمیں اور آپ کو اسی پاکیزہ تعلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، بھلائیوں میں، خیر کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، دین کی تعلیم و تعلم کے معاملے میں، درس و تدریس کے معاملے میں، تم میں سے ہر شخص کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، مقابل آرائی کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان کو آنے والے رمضان کے استقبال کے لیے، آنے والے رمضان کے خیر مقدم کے لیے، آنے والے رمضان کے ویلکم کے لیے انہی پاکیزہ اور مقدس نظریات کے ساتھ ہم جو ہے تیار رہنا چاہیے، کمر کس لینی چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم آنے والا ماہ مبارکہ جو ہوگا ہمارے زندگی کا ایک تاریخی مبارک جو مہینہ ہوگا۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے
آنے والے ماہ مبارکہ کے استقبال کے لیے ہمیں آج ہی سے یہ بھی پلان کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ جو رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، جس کی ناراضگی سماج اور معاشرے میں عیاں ہے، جس کے غضب کے ہم شکار ہیں، جس کے مواخذے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس کے مواخذے کے شکار ہیں، انشاءاللہ العظیم اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے استقبال کے شیڈول میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے خیر مقدم کے شیڈول میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے پلان میں ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے بڑے واضح انداز میں ہمیں اور آپ کو بشارت سنائے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے او بندو جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف اپنے دست کو دراز کر کے تو دیکھو، پکار کے تو دیکھو، دعا تو کر کے دیکھو، معافی مانگ کر تو دیکھو، اس کی رحمت کو کبھی پکارو تو صحیح، اس کی رحمت ہمیشہ بےتاب رہتی ہے تم کو اپنے سائے میں لینے کے لیے، تم کو اپنے گھیرے میں لینے کے لیے۔ ہمہ وقت رب کبریا کی رحمت تیار رہتی ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی رحمت کو پکارو، اسے معافی مانگو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ گناہوں کے مرتکبین کے لیے یہ واضح پیغام ہے جنہوں نے سال کے 11 مہینے گناہوں میں لت پت زندگی کو گزارا ہے، صبح و شام گناہوں میں ملوث رہے ہیں، پوری زندگی گناہوں کے شکار رہے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے شکار رہے ہیں، صبح و شام گناہ کرتے رہے ہیں، کوئی بھی گناہ ان سے چھوٹا نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، شرک ہو، منافقت ہو، کفر ہو، فسق و فجور ہو، سارے گناہ، بے حیائی ہو، نشہ آور چیزیں ہو، تمام گناہوں میں ملوث رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کو پکار کر کے دیکھو، اسے ندا دے کر کے دیکھو، اس کی طرف آس اور امید لگا کر کے دیکھو۔ لیکن یاد رکھنا، توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ان گناہوں کی، ان جرائم کی، ان کرائم کے ارتکاب کی جرات نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھو رمضان میں توبہ کریں گے، رمضان میں معافی مانگیں گے، رمضان میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، رمضان چلا جائے گا پھر ویسے غلط کام کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، معصیات کا ارتکاب کریں گے، نافرمانی کا ارتکاب کریں گے۔ ایسی عبادتیں، ایسے توبہ، ایسے استغفار، ایسے معافی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، ناقابل قبول یہ ہوتے۔ ایسے معافیوں کو، ایسے فریادوں کو، ایسے نداؤں کو، ایسے اہو بکا کو، ایسے چیخو پکار کو، ایسے گریہ وزاری کو، ایسے منت و سماجت کو رب العالمین رد کر دیتا۔ آج رو رہے ہیں، کل غفلت بھری زندگی گزار رہے نہیں۔ رمضان میں اگر بہترین مسلمان بن کر کے زندگی جی رہے ہیں، رمضان کے 11 مہینوں میں بھی ہمیں ایک بہترین مسلمان بن کر کے زندگی جینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو بخشنے والا، سارے گناہوں کا بخشنہار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی واضح انداز میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، اس توبہ میں گڑبڑی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، شام میں توبہ کرو، رات میں توبہ کرو، صبح میں شراب پی لو، رات میں رب العالمین کو منانے کی کوشش کرو، اور صبح میں تمام کے تمام غلط کام کا ارتکاب کرو، صبح ہوتے ہی طوفان بدتمیزی میں لگ جاؤ۔ ایسی توبہ اور ایسی معافی
اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور ایسی جنت کے اندر داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ عسیٰ ربکم یکفر عنکم سیئاتکم، تمام کے تمام گناہوں کو رب العالمین کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے جنت کے اندر داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ عز و جل نے توبہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جنت تمہاری مقدر ہے، جنت تمہارے لیے ہے، جنت تمہاری منتظر ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، بشرطے کہ تم توبۃ النصوحہ کے مرتکب اور متحمل بن جاؤ، سچی توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ تو آنے والے ماہ مبارکہ کے استقبال کے لیے ہمیں جو ہے انہی ارادوں کے ساتھ، انہی تیاریوں کے ساتھ، انہی پلان کے ساتھ ہمیں کمر کس لینا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم جو ہے آنے والا جو ماہ مبارکہ ہے انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اور معافی مانگنے کے بعد دوبارہ گڑبڑ نہیں کریں گے، دوبارہ گڑبڑ نہیں کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ ہمیشہ اس طریقے سے بیانات سنتے ہیں، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایسے بیانات سنتے ہیں اور ایسے وعدے لیے جاتے ہیں اور ایسے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد میں یہ نمازی پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، یوں لگتا کہ کوئی آسمان سے یہ اتری ہوئی نئی مخلوق ہے جس مخلوق کے ذریعے یہ پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں کھچا کھچ، اور رمضان گزرتا جاتا ہے یہ آسمانی مخلوق جو ہے ساتھ ہی ساتھ گزرتے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے ہمیں اور اپنے پلان میں یہ بھی رکھنا چاہیے، ابھی تک نمازوں سے سستی میں ہم نے یا غفلت بھری زندگی گزاری ہے، مختلف قسم کے گناہوں کا ارتکاب ہم نے کیا ہے۔ یا اللہ اگر تو نے موقع دیا تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ الہ العالمین تیری یاد میں آنسو بھی بہائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور ہر ممکن تجھ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھنا رب العالمین کے خوف سے رونے والے لوگ ان خوش نصیبوں میں ہیں، ان نیک اور صالح لوگوں میں ان کا شمارہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں، دو خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، دو خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ کے مواخذے کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کے گرفت کو یاد کیا، جہنم کی ہولناکی کو یاد کیا۔ ایک طرف اپنے کرائم ہیں، ایک طرف اپنے جرائم ہیں، صبح و شام کی نافرمانیاں ہیں، صبح و شام کے مخالفات ہیں، صبح و شام کے خلاف شرع جو ہم نے کام انجام اور معاملات انجام دیتے رہتے، ایک طرف وہ ہیں، دوسرے طرف رب العالمین کا مواخذہ، اس کی گرفت ہے، چونکہ رب العالمین نے تو بیان فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب چاہے پکڑ کر کے مموڑ سکتا ہے، اینٹھ سکتا ہے، اس کے اینٹھنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو ابل پڑتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رونے لگتے ہیں، یا اللہ پکڑ کے اینٹھنا نہیں، مموڑنا نہیں، میں بڑے گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، رب العالمین کی شفقت کی امید رکھتے ہیں، رب العالمین سے معافی کی امید رکھتے ہیں، اور وہ امید لے کر کے روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین کے مواخذے کو دونوں کو ملا کر کے جب دونوں ملاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے جو آنکھیں روتی ہیں ان خوش نصیبوں میں یہ وہ لوگ ہیں۔ رب العالمین نے جو اللہ کے نبی نے لسان نبوت نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ وہ لوگ جہنم کے اندر نہیں جا سکتے، جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔
میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم آنے والے رمضان المبارک کا خیر مقدم، اس کا ویلکم، اس کا استقبال جو ہے انہی نیتوں کے ساتھ جو ہے تیار رہیں گے ہم وقت انشاءاللہ کہ آنے والے رمضان المبارک میں جو ہے ہم کثرت سے رب العالمین کو یاد کر کے روئیں گے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے۔ یاد رکھنا آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے عرش والے کے نظر میں، بڑا احترام ہے رب العالمین کے نظر میں نواسوں کی، جو رب العالمین کے خوف سے روتے ہیں، بناوٹی نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ جناب علی ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھے رونا شروع کر دیا تاکہ دنیا یہ کہے کہ اللہ کے آس سے روتا نہیں، دنیا کو کہلوانے کے لیے نہیں، خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا نیتوں کا بڑا دخل ہے اعمال کی قبولیت میں، نیتوں کا، ارادوں کا بڑا دخل ہے۔ اگر نیت گڑبڑ ہے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو خلوص کے ساتھ، خالص کر کے، التزام کے ساتھ اپنی عبادتوں کو اس ذات کے لیے لازم کر دو، فکس کر دو، متعین کر دو، اس ذات کے لیے منضبط کر دو ان عبادات کو۔ اس میں ذرہ برابر کسی اور چیز کی آمیزش، کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ منافق بھی مومنوں کے، مسلمانوں کے صف میں شمار ہوتا ہے، یہ مشرک بھی اسی کے صف میں آتا ہے، لیکن عرش والے نے، مذہب اسلام نے جو ہے انہیں فرق کر دیا، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے۔ کیوں؟ ان کی عبادتوں میں گڑبڑی ہے، ان کی عبادتوں میں اختلاط ہے، ان کی عبادتیں جو گڑمڑ ہیں ان کی نیتوں سے۔ مومن ہے، منافق ہے، مشرک ہے۔ منافق بھی کہتا میں مسلمان ہوں، مشرک بھی کہتا کہ میں مسلمان ہوں، مومن تو ہوتا ہی حقیقی معنوں میں مسلمان، لیکن ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ نیتوں میں فطور ہے، اس کی نیت ڈیمیج ہے، اس کی نیت گڑبڑ ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتا ہے، اپنی نیت میں اور بھی کچھ سوچ اور فکر اور نظریہ لے کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور منافق بھی اسی نظریے کے ساتھ میں اندر سے کچھ ہوتا ہے، باہر سے کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر دوگلا پن ہوتا ہے۔ اس لیے عرش والے نے یہ کہہ دیا کہ دوگلا انسان ہے، یہ صحیح مسلمان نہیں ہے، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، یہ دوگلا ہے، یہ دوگلا ہے، اس کی نیت گڑبڑ ہے، اس کی نیت ڈیمیج ہے، اس لیے اس کے اعمال جو ہے قبول نہیں ہے۔ تو وہ اعمال قبول ہوں گے جو اعمال خالص رب العالمین کے رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ اس لیے آنے والے رمضان المبارکہ کے استقبال کے لیے ہمیں آج ہی سے پلان کرنا چاہیے کہ اللہ اگر تو نے موقع دیا ہے ماہ مبارکہ، نہ جانے کتنے احباب گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھا، جو موجود بھی نہیں ہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، اللہ انہیں کرور جو ہے قبر کے اندر جو ہے اگر وہ صاحب ایمان تھے، رب العالمین ان ان پر جو ہے اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، انہیں ان پر اپنی رحم و کرم کا برکھا برسا دے، الہ العالمین انہیں سکون و راحت عطا فرما۔ تو نیتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، ہمیں یہ پلان کرنی چاہیے کہ اللہ یہ گزشتہ مہینے جو ہیں عبادتوں سے، نمازوں سے بڑی غفلت تھی، بڑی کوتاہی تھی، انشاءاللہ نمازوں کا پابند بن کر کے زندگی جیوں گا، یہ پلان کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کا ویلکم، اس ماہ مبارکہ کا، اس عظیم المرتبت والے مہمان کا ویلکم کہ اگر تو ہمارے پاس آیا تو تجھ کو پانے کے بعد میں نمازوں کا پابند بنوں گا انشاءاللہ العظیم۔ اس ارادے کے ساتھ، اس پلان کے ساتھ، اور اگر تو ہمیں مل گیا الہ العالمین، اگر تو نے ہمیں اس عظیم المرتبت والے مہمان کو عطا کر دیا تو میں تیری یاد میں آنسو بہاؤں گا، روؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دو خوش نصیب ایسے ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، ان میں سے ایک اللہ کو یاد کر رونے والے، یاد کر کے رونے والے، ڈر کر رونے والے، اور دو وعین باتت تحرث فی سبیل اللہ،
دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرتے ہیں، یہ حکومت کے راستے میں پہرہ داری کرنے والے، یہ مخبرین جو یہاں آکوٹ میں بیٹھ کر کے یہ جو تمام چمچے بیٹھے ہیں نکڑوں پر، جو چوراہوں پر اور راستوں کے کناروں میں جو مخبر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتوں کے مخبر یہ ہے، پولیس اسٹیشن کے مخبر جو ہیں سماج اور معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، پورے سماج کے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی ایک ایک بات ہے، ایک ایک ریکارڈ وہاں پہنچا رہے ہیں، پہنچانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، ایک ایک ریکارڈ پہنچا رہے ہیں۔ ایسے مخبر نہیں ہیں، ایسے مخبر اللہ کی اس رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ عین باتت تعرث من فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہیں، مسلمانوں کی تحفظ کے لیے پہرہ دیتے ہیں، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پہرہ دیتے ہیں، جن کی شبے داریاں قوم اور ملت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، سموسے کے لیے نہیں جناب عالی کہ بھاری بھاری سموسے ملیں گے، پولیس والوں کے وہاں جا کر کے بڑھیا چائے ملے گا، کافی ملے گا، وہ اس نیت کے ساتھ نہیں رات جاگتے ہیں۔ دف ہے ایسے مسلمانوں پر، مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کی مخبری کرتا ہے، اس کے نجی زندگی کو لے کر کے اس کے نجی معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ یہ اتھارٹی کس نے دیا؟ یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے، یہ ایمانیات کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جس نبی کو مانتا ہے تو اس نبی کے خلاف ہے، جس اللہ کو مانتا ہے تو اس کو اللہ کے خلاف ہے، اس کے بھیجے ہوئے شریعت، قانون اور نیم کے خلاف ہے۔ نہ جانے کتنے مخبر ہیں یہ ظالم یا مخبری کرنے والے، اپنے پیٹ کو، اس پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے جھوٹے موٹے جا کر کے سچی خبریں دی جائیں، سچی خبریں دی جائیں، صحیح خبریں دی جائیں، جھوٹی خبریں پھیلا کر جس سے دشمنی ہو گئی اس کے پیچھے پڑ گیا، جس سے دوستی ہے وہ حلال بھی کرے جائز ہے، حرام بھی کرے جائز ہے، صحیح کرے جائز ہے، چوری کرے جائز ہے، شراب پیے جائز ہے، شراب بیچے جائز ہے، شراب خریدے جائز ہے۔ دوستی کے آڑ میں سب کچھ چھپی ہوئی راز ہے، لیکن اگر دشمنی ہو گئی جناب علی تو وہ مسجد کا امام بھی محفوظ نہیں ہے، وہ مسجد کا امام بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ریکارڈنگ پہنچائے جاتے ہیں کہ مولانا نے حکومت کے خلاف بولا، ارے بولتے ہیں، بولتے رہیں گے، موت اور زندگی کا مالک وہ رب ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا رحمان ہے۔ یہ حکومتیں آتی ہے جانے کے لیے، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آنے والے رمضان کا خیر مقدم، مستقبل کا استقبال اچھی نیتوں کے ساتھ کیجئے یارو، اچھی نیتوں کے ساتھ کیجئے۔ ہم صاحب ایمان ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَعْرُثُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو لوگ جو ہے قوم اور ملت کے تحفظ کے لیے جو لوگ رات گزارتے، شب داری کرتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں، مخبری کرتے ہیں، قوم اور ملت کی حفاظت کے لیے پولیس اسٹیشن میں جا کر کے مخبری کرو، چوروں کو بتاؤ کہ ہمارے سماج میں چور ہیں، ڈاکو ہیں، اچکے ہیں، شرابی ہیں، لچے ہیں، لفنگے ہیں، عورتوں کو چھیڑخانی کرنے والے، راستے کے پگڈنڈیوں پر بیٹھنے والے گنڈے ہیں، ان لوگوں کی مخبری کی جائے، ان کی مخبری کی جائے۔ جو بیچارے عزت کی روٹی جو ہے مزدور طبقے کے لوگ ہیں، جو بیچارے کیا نام ہے عزت کی روٹی کماتے کھاتے ہیں، ان کی مخبری۔ ابھی مثال کے طور پر ایک گوشت بیچنے والا ایک قریشی ہے، ہم نے اس سے مانگا کہ یہ گوشت دے دے، اس نے نہیں دیا، اسی دن چل تیری آج بینڈ بجاتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ ہے مسلمانوں کا عالمیہ، مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، 2 ٹکے پر بکنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے بشارت سنائی، کس کو سنائی بشارت؟ وہ لوگ جو مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی کوششیں کرتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مخبری کرتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں، چوکی داری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ جہنم کی آگ ایسے لوگوں کو چھو نہیں سکتی۔ پہلا، اللہ کو یاد کر کے اس کے ڈر سے رونے والا، دوسرا مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے پہرا دینے والا، چوکیداری کرنے والا، مخبری کرنے والا، حفاظت کے لیے، بربادی کے لیے نہیں، تباہ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، حفاظت کے لیے۔ جناب عالی، اب اسلامک حکومتیں جہاں ہیں وہاں جا کر کے آپ دریافت کیجئے کہ ایسے ظالموں کی سزا کیا ہے جو غلط طریقے سے کسی کی نجی زندگی میں انٹرفیئر کرتے، کاڑیا کرتے ہیں، مخبری کرتے ہیں۔ بہرحال تو ہمیں آنے والے مبارک مہینہ کا استقبال اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ ہم وقت تیار رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم آنے والا جو ماہ مبارکہ ہوگا، یہ ماہ مبارکہ زندگی کا ایک تاریخی مبارک مہینہ ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ حضرات، اسی طریقے سے
بخوشی ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم آنے والا ماہ جو مبارک مہینہ ہوگا ہم خوشی خوشی تیری عبادت کریں گے، قہرن نہیں، جبرن نہیں، سماج اور ملت کے لعن و طعن کے ڈر سے نہیں، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، مولانا کیا کہیں گے، روزانہ ارے اب تو ہٹ دھرمی کی، جناب عالی ہٹ دھرمی کی بھی حد ہو گئی اور بدتمیزی کی تو حد ہو گئی۔ مسلم محلوں میں مسلم ہوٹلیں کھلے رہتے، دن میں پردے، کاہے کا پردے لگا رہے بھیا؟ وہ رزاق عرش پر بیٹھا، جس دن لینا شروع کر دے گا نا اس دن یہی ململاؤ گے، بلبلاؤ گے جا کر کے ادھر ادھر باباؤں کے پاس میں، مداروں پر، درگاہوں پر بلبلانا شروع کر دو گے، کسی نے بندش کر دیا۔ ارے بندش کرنے والا کون پیدا ہوا ہے؟ وہ عرش پر بیٹھنے والا رحمان ہے، وہ بندش وہ کرتا ہے، روزیاں وہ دیتا ہے، رزاق وہ ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اگر ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، میں مانتا ہوں وقتی طور پر ہی میری بات بری لگے گی، لیکن یہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے، مسلمان ہو کر کے دن میں ہوٹل کھولے اور اپنے قوم کو بلا بلا کر پردے کی آڑ میں چائے پلوائے، پیسہ کمائے روزی کے لیے۔ روزی وہ آنے والا وہ کسٹمر نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یقین ہے نا اس رب کے رزاقیت پر؟ اگر یقین ہے کہ وہ رب ہی میرا رزاق ہے، اللہ کی قسم یہ مسلم سماج کے لوگ اپنے ہوٹل، کھانے پینے کی چیزیں دن میں نہیں کھولیں گے۔ یہ چائے نوشیاں، یہ سموسے، یہ ناشتے، استغفر اللہ ثم استغفر۔ بیانہ بازی کیا کرتے؟ بڑی محنت کرنی پڑتی، دل ٹوٹ جاتا، حمالی کرتے، مزدوری کرتے۔ ارے جنگ تو نہیں لڑنی ہے ظالم، حمالی کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مزدوری کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے سلف نے جنگیں لڑی ہیں، پیٹ پر پتھر بات بات کر کے جنگیں لڑی ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، اسی دین کی حفاظت کے لیے، اہل دین کے تحفظ کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ کبھی بہانہ نہیں کیا انہوں نے، اللہ کے نبی بھوکا ہوں، پیٹ پر پتھر بدھے ہیں، غزوہ خندق کا معاملہ ہے، بھوک سے بےتاب ہے، نڈھال ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے، دیکھو پیٹ پر میں 2 بستر بدھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا، آپ کے پیٹ پر غالباً 3 یا 4 پتھر، یا ممکن ہے ابو بکر سے زیادہ پتھر محمد الرسول اللہ کے پیٹ پر بدھے تھے، لیکن انہوں نے بہانہ نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص بیان کر رہے ہیں شیب ابی طالب کا واقعہ، شیب ابی طالب کا واقعہ بیان کرتے، کہتے شیب ابی طالب کا یہ اتنا سنگین اور اتنا غمناک معاملہ تھا، بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ درخت کے پتے چباتے تھے، درخت کے چھال نوچ نوچ کر کھاتے تھے۔ اب سعد بن ابی وقاص بیان کر رہے کہ ایک دن میں چلتا رہا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، چلتا رہا، پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز، ٹھنڈی چیز محسوس ہوئی، میں نے آنکھ بند کیا اور پاؤں کے نیچے ہاتھ ڈالا، وہ نرم چیز، وہ ٹھنڈی چیز نکال کر کے منہ میں ڈال کر کے نکل گیا، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ٹھنڈی چیز کیا تھی، گندی تھی کہ اچھی بھی تھی، پاکیزہ بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہانہ نہیں کیا انہوں نے، حمالی کا، محنت کا، مزدوری کا بہانہ نہیں کیا۔ غزوہ تبوک کا معاملہ، اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، یہ عالمیہ تھا، یہ معاملہ تھا۔ ایک کھجور کے 3 ٹکڑے 4 ٹکڑے کرتے اور اپنے کئی ساتھیوں کو دے دیتے، منہ میں رکھ کر کے چوستے رہتے، جب چوستے کچھ ٹائم ہو جاتا اپنے منہ سے نکالتے، دوسرے ساتھی کو دے دیتے کہ اب آپ چوسیے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کھانے کی چیزیں نہیں، پینے کی چیزیں نہیں ہیں، سفر لمبا ہے، دھوپ کی شدت کا عالم ہے، خطرناک معاملہ ہے، مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، کچھ حیث نہیں ہے، اللہ کے نبی نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بہانہ نہیں کیا تھا، چونکہ لسان نبوت نے انہیں اعلان کر دیا تھا کہ نکلنا ہے تو نکلنا ہے، کامیابی چاہیے تو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ بیان کرتے ہیں اونٹنیوں کو ذبح کیا جاتا، اونٹوں کو، سواری کی، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، سواری کے جانور کو ذبح کرنے کا کے حالات بن گئے، اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد کچے گوشت بھی چباتے اور پیٹ کے اندر جو میگنیاں ہوتی، اتڑی سمجھ رہے ہیں، اتڑی کے اندر جو میگنی ہوتے،
بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے معاملے کو لے کر کے کہ وہ اتڑی کے اندر جو میگنی ہوتی اس کو نچوڑتے، نچوڑنے کے بعد اس سے جو رس ٹپکتا اس کو اپنے منہ میں ٹپکاتے اور اس رس کے ذریعے سے یہ حلق تر کرتے تھے۔ اٹھاؤ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے مطالعہ کر کے دیکھ لو، بہانہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی تبوک کے لیے نہیں نکلیں گے، بہانہ بازیاں کرتے۔ خوشی سے یہ نیت ہماری ہونی چاہیے کہ الہ العالمین یہ ماہ مبارکہ اگر تو نے ہمیں عطا کر دیا، انشاءاللہ العظیم بخوشی عبادت کروں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، نماز کے پابند بھی رہوں گا، فرائض بھی، نوافل بھی، تلاوت کلام اللہ بھی، توبہ و استغفار بھی، دعاؤں کا اہتمام بھی انشاءاللہ العظیم خوشی کروں گا، جبرن اور قہرن نہیں، لعن اور طعن کے ڈر سے نہیں کہ سماج کیا کہے گی، نہیں کہتے رہنے دو، اور رب کے نظر میں بڑھیا بن جاؤ۔ سماج نے تو ازواج مطہرات کو نہیں چھوڑا، نفوس قدسیہ کو نہیں چھوڑا، محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں ان کے ازواج زندگی میں جینے والی ازواج مطہرات کو نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ میں جینے مرنے والے جو صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، اس ملعون اور بدبخت زبان نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی پر بھی اس نے کیچڑ اچھالا۔ لہذا سماج کی فکر نہ کریں، اپنے رب کی فکر کریں، وہ خوش رہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش اور خواہش یہی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم آنے والا ماہ مبارکہ جو ہوگا یہ انشاءاللہ زندگی کا ایک تاریخی مبارک مہینہ ہوگا، اور جو بھی عبادات کریں گے انشاءاللہ ہم جبرن نہیں کریں گے، قہرن نہیں کریں گے، بخوشی کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، اور موبائلوں کا استعمال کم کریں گے، گیم بازی کم کریں گے۔ جناب عالی یہاں تو مسجدوں میں بیٹھ کر کے گیم شروع ہو جاتا، تھوڑا سا قرآن کیا پڑھ لیا ایسا سمجھ رہا کہ کیا کر ڈالا، 4-6 آیتیں پڑھ کر کے کیا کر ڈالا، موبائل اٹھایا شروع کر دیا گیم کھیلنا۔ استغفر اللہ، ایسے مبارک مسجدیں مبارک مہینے محفوظ نہیں ہیں، اس کے بعد ماتم کرتے ہو کہ مسلمانوں کا ماب لنچنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی کوئی سن ہی نہیں رہا، سب سنیں گے، یہ حکومت بھی سنے گی۔ ارے بڑھیا مسلمان بن کر تو دیکھو، صحیح مسلمان بن کر تو دیکھو، انشاءاللہ العظیم یہ حکومت ہمارے فیور میں ہوگی۔ یہ حکومتیں آتی جانے کے لیے کسی کے باپ کی زمین اور جاگیر، اور یہ حکومت یہ ہندوستان تھوڑی ہے، سب کی ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا جو ایک نعمت ہے یہ سب کا ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا جمال ہے، یہ میرے رب کا بسایا ہوا یہ دھرتی، یہ سب کچھ ہے، وہ جس کو چاہے وقتی طور کے لیے حاکم بنا دے۔ یہ حکومتیں آتی ہیں جانے کے لیے، وقتی طور کے لیے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، فیصلہ متقیوں کے حق میں ہی ہوتا ہے، فیصلہ متقیوں کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں یہ مبارک مہینہ گیم میں، موبائل گیم میں اور موبائل کے کثرت سے استعمال میں گزارنے کا فیصلہ نہ لیں، پلان کر لیں کہ انشاءاللہ العظیم کم سے کم موبائل کا استعمال کریں گے، اور وہ بھی جائز، دینیات سیکھنے کے لیے، دینیات پڑھنے کے لیے، دین کی باتیں، ہسٹری کی باتیں، سیرت کی باتیں، تواریخ پڑھنے کے لیے موبائل کا استعمال کریں گے۔ غلط چیزوں کا کیا نام ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کر گڑبڑ سڑبڑ کرتے نا موبائل جا کر کے دیکھ کر کے، سی سی ٹی وی کیمرے وہاں بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی لگے ہوئے، یہ دکانوں میں جو کیمرے لگے، کل ایک صاحب دکھانے لگے کہ جناب دیکھو ایک عورت چوری کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ مسلم محلوں میں سنیچرا بازار میں چوریاں کتنی ہوتی، جن دکانوں میں کیمرے لگے ہیں وہاں چوریاں کر رہی ہیں، استغفر اللہ۔ مسلم خواتین نقاب پہن کر کے پوری قوم شرمسار ہو جاتی، یہ ایک بدنما داغ ہے۔ مسلم محلے میں، مسلم دکانوں پر اور کہیں بھی جاتے نقاب پہن کر کے چوریاں کرنا شروع کر دیتے، چونکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیمرے لگے۔ ارے لوگوں کے کیمرے سے کوئی ڈر مت رکھو، اپنے رب کے کیمرے کی فکر کرو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کاتبین یہاں پر ہیں، اور بزرگ فرشتے یہاں جو ہے ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ سنیچرا بازار میں کتنے لوگ کل دکھانے لگے کہ جناب دیکھو چوری، ایک عورت چوری کر رہی، یہ دیکھو یہ سارے ویڈیوز، تقریباً 50 سے زائد ویڈیوز ان کے پاس دکھانے لگے، سب عورتوں کی میں نے کہا سر یہ سب مسلم عورت ہیں؟ ہاں سب مسلم خواتین ہیں، سب دیکھو نا برقع پہننے والی عورتیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ ہے ہمارے قوم کا المیہ۔ تو حضرات یہ لوگوں کے سی سی ٹی وی کیمرے سے مت ڈریے، رب کے کیمرے کی فکر کیجیے۔ ہمیشہ
آپ اس کے کیمرے کے نظر میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی رہے، مسجد میں رہے، دکان میں رہے، مکان میں رہے، گھر میں رہے، باہر میں رہے، ٹوائلٹ میں بھی آپ رب العالمین کے کیمرے سے باہر نہیں ہیں، وہاں بھی رب العالمین کے کیمرے میں اور اس کے بعد میں ہوتے ہیں، اس کے نگرانی میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہمیشہ اس کے نگرانی کی فکر کیجئے کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اچھی نیت کے ساتھ آنے والے ماہ مبارکہ کا ویلکم کیجئے، اس کا خیر مقدم کیجئے، اس کے استقبال کے لیے جو کمر کس لیجئے، تیار رہیے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ اچھی نیتوں کے ساتھ اور اچھے ارادوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ باری الہ ہمیں اور آپ کو آنے والے ماہ مبارکہ کا اچھے نیت اور ارادوں کے ساتھ، مقدس ارادوں کے ساتھ استقبال کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ آنے والے ماہ مبارکہ جو ہے ہمارے اور آپ کے زندگی کا ایک تاریخی مبارک مہینہ بنائے، وہ بھی نیک کام کر کے، حسنات کے ذریعے سے، اعمال صالحات کے ذریعے سے، سیئات کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے تاریخ نہیں بلکہ اچھے اعمال کروا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایک تاریخی مہینہ بنائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔